میں کیوں بھابھی سے شادی کروں؟ مجھے ان کی جائیداد کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ اذلان شاہ غصے سے بولا۔ اس کا اپنا لاکھوں کا بزنس تھا، لیکن اس کی بھابھی کے نام کروڑوں کی زمینیں تھیں۔ اس کے ماں باپ نے لالچ میں آ کر زبردستی اس کا نکاح اس کی پردہ دار بیوہ بھابھی سے کروا دیا، جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ غصے میں گھر چھوڑ گیا۔ ایک ہفتے بعد واپس آیا تو اپنے کمرے میں 18 سالہ معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے بولا، تم کون ہو؟ میں فارینہ، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی بات پر اذلان حیرت سے پتھر ہوا۔ یہ کم عمر لڑکی اس کے معذور 40 سالہ بھائی کی بیوی تھی۔ پلیز ماریے گا مت، میں زمین پر سو جاؤں گی۔ تم سے کس نے کہا یہاں آنے کو؟ اذلان نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بڑے ابو نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ آپ کا کمرہ ہے۔ فارینہ نے روحانسی آواز میں زمین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، کیا زبردست فیصلہ ہے اس گھر والوں کا۔ میرے بھائی کے مرنے کے بعد اب اس کی جائیداد کو سنبھالنے اور اس پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس معصوم بچی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ واہ رے خود غرضی! فارینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھ پر رحم کریں، میں یہاں کونے میں سو جاؤں گی۔ آپ کو ذرا بھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اذلان کا غصہ اور بھڑک آیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رحم؟ تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اس گھر میں اس بوڑھے آدمی کی بیوی بن کر آتے ہوئے؟ ایک معذور انسان کے ساتھ تمہاری شادی کس منہ سے کر دی گئی تھی، اور اب تم اتنی رسوائی سے میرے کمرے میں بیٹھی ہو؟ اذلان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں بہت چھوٹی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ سب نے جو کہا میں نے چپ چاپ مان لیا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ وہ اذلان نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس کا غصہ اس کی مجبوری پر حاوی تھا۔ یتیم ہونا مجبوری ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی زندگی تباہ کرنے کا لائسنس نہیں۔ کان کھول کر سن لو، یہ شادی صرف کاغذوں پر ہے۔ میرے لیے تم اس گھر میں ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ اس کمرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھی؟ فارینہ نے سر جھکا لیا، بس خاموشی سے بستر کے ساتھ رکھے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا، ایک زوردار ٹھوکر میز پر ماری اور اپنا جیکٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اذلان کے والد اور بھائی صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آ گئے تم باہر؟ غصہ ٹھنڈا ہوا یا ابھی بھی دماغ میں گرم خون دوڑ رہا ہے؟ اذلان نے قریب آ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ لوگ چاہتے کیا تھے؟ میری زندگی تباہ کرنا یا اپنی کروڑوں کی جائیداد بچانا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ڈرامے کو قبول کر لوں گا؟ بڑے بھائی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اذلان، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ اب تمہاری بیوی ہے اور خاندان کی عزت ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس بات کو بار بار اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس زمینیں اور بزنس ایک ہی گھر میں رہنے چاہیے، باہر نہیں جانے چاہیے۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی زمینوں اور بزنس سے، اذلان نے چلاتے ہوئے کہا۔ لے جائیں اپنی زمینیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ وہ ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ کو میں زیادہ دن نہیں اٹھانے والا۔ اتنے میں گھر کی بڑی ماں باورچی خانے سے باہر آئی اور غصے سے بولی، باز آ جاؤ اذلان، یہ گھر کے فیصلے ہیں، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ شادی ہو چکی ہے، اب منہ چھپانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اس بچی کو تم نے ڈرا دیا ہوگا نا اوپر جا کر۔ غصہ تھوڑا کم کرو اور اپنے ہوش ٹھکانے لاؤ۔ اذلان نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ آپ سب کے عقر پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنی کار کی چابی گھماتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اذلان جب واپس لوٹا تو گھر کا ہر کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھکا ہارا غصے میں چور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندھیرے میں ہلکی سی مدھم روشنی اسے دکھائی دی۔ فارینہ اسی جگہ اسی طرح زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ اذلان کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنے آپ سے کہا، نہیں اذلان، یہ سب ایک ڈرامہ ہے تجھ پر ترس کھانے کا۔ اس کے جھانسے میں نہیں آنا۔ وہ بستر کے پاس گیا، اپنے کپڑے بدلے اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس لڑکی کو اس گھر میں کبھی اپنا مقام نہیں دینے دے گا۔ فارینہ نے نیند میں ہلکی سی کروٹ بدلی اور سردی سے کانپنے لگی۔ کمرے کا اے سی تیز تھا اور وہ زمین پر صرف ایک پتلی چادر میں تھی۔ اذلان نے غصے سے آنکھیں بند کر لیں اور بستر پر کروٹ بدل لی۔
صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بڑی ماں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے نیچے زمین پر سوئی ہوئی فارینہ کو دیکھا، آگے بڑھ کر فارینہ کو ہلایا۔ بیٹا فارینہ اٹھو، صبح ہو گئی ہے، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ فارینہ نے گھبرا کر فوری طور پر آنکھیں کھولیں اور ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بڑی ماں میں بس ابھی اٹھتی ہوں، وہ میں نیچے آ رہی ہوں کام کرنے، فارینہ نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ بڑی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے میری بچی گھبراؤ مت، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، زمین پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان کا غصہ تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، تم بس اپنے حصے کا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فارینہ نے بس سر جھکا دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے حصے میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف اذلان ڈرائنگ روم میں صوفے پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا سر غصے اور نیند کی کمی سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے آ کر اس کے پاس کافی کا مگ رکھا اور بولے، کب تک اس طرح بچوں کی طرح منہ پھلا کر بیٹھے رہو گے اذلان؟ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اذلان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے غصے سے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور بولا، بھائی آپ لوگ مجھے مجرم کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے میری مرضی کے بغیر ایک 18 سالہ معصوم لڑکی کی زندگی اس گھر میں داؤ پر لگا دی اور اوپر سے مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں سب بھول جاؤں۔ ہم نے جو کیا اس گھر اور فیملی کے مستقبل کو بچانے کے لیے کیا۔ بڑے بھائی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، فارینہ کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں سوائے اس گھر کے، اگر باہر والوں کے ہاتھ میں جائیداد چلی جاتی تو آج ہم سڑک پر ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک یتیم لڑکی کی بلی چڑھا دی۔ اذلان نے غصے سے طنز کیا، واہ کیا اصول ہیں آپ لوگوں کے، خیر آپ لوگ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اذلان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں فارینہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑے بڑی خاموشی سے صفائی کر رہی تھی۔ اے سی اب بند تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے ہلکی سی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ہی فارینہ کا ہاتھ رک گیا اور وہ ڈر کر ایک طرف ہو گئی۔ اذلان نے حقارت سے اسے دیکھا اور تیز آواز میں بولا، یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا ہے میرے کمرے میں صفائی کرنے کو؟ میں نے کل رات بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اس کمرے میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے یہاں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ فارینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن اس نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو صرف صفائی کر رہی تھی، بڑی ماں نے کہا تھا کہ مجھے کمرے کا خیال رکھنا چاہیے، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ وہ جلدی سے جھاڑو اور کپڑا لے کر جانے لگی کہ دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور سیدھا نیچے گرنے لگی۔ سنبھل کر اذلان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، فارینہ کے ڈر سے خوف زدہ بڑی بڑی آنکھیں اور اذلان کے چہرے پر غصے کے ساتھ چھائی ہوئی حیرت۔ اتنی نزدیک سے اذلان نے پہلی بار دیکھا۔ اذلان نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک، وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا، یہ سب جان بوجھ کر کیا نا تم نے، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے؟ فارینہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑا جہاں اذلان کی گرفت سے ایک ہلکی سی سرخی آ گئی تھی اور بھرے ہوئے گلے سے بولی، آپ کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے نا؟ اللہ گواہ ہے میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ مجھے اس گھر کی دولت چاہیے اور نہ ہی آپ کا یہ کمرہ، میں بس یہاں عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی لیکن اس نے اپنی انا کے خول میں چھپتے ہوئے خود کو سنبھالا اور منہ پھیر لیا۔ عزت؟ تم جیسے لوگ عزت کا مطلب نہیں جانتے، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، اذلان نے سختی سے کہا۔ فارینہ کمرے سے باہر نکل گئی، وہ سیدھا کچن میں بڑی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بڑی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور بولی، رو مت میری بچی، وقت اسے سب سکھا دے گا۔ ادھر کمرے میں اکیلا کھڑا اذلان بار بار اسی منظر کو سوچ رہا تھا جب اس نے فارینہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں اذلان، یہ سب ایک چال ہے، تجھ پر قابو پانے کی چال، تو اس کے جال میں کبھی نہیں پھنسے گا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ اذلان نے سوچا کہ وہ باہر جا کر کچھ دیر ہوا کھا لے تاکہ دماغ کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آیا، اس نے دیکھا کہ فارینہ ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ کتاب پڑھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔
بڑی ماں کچن سے باہر آ کر بولی، اذلان باہر جانے سے پہلے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اذلان کے قدم سیڑھیوں پر ہی رک گئے۔ اس نے گھور کر بڑی ماں کو دیکھا جو اپنے گھٹنے سہلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اذلان نے ناپسندیدگی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اذلان، بڑی ماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ سینے میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا ہے اور جو خاص گولیاں میں لیتی ہوں وہ گھر میں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے فارینہ کو سب سمجھا دیا ہے کہ کون سے والے میڈیکل اسٹور سے لانی ہے۔ تم اسے ساتھ لے جاؤ، اکیلی اس ٹائم باہر کہاں جائے گی؟ اذلان کا چہرہ غصے سے اور زیادہ۔ بڑی ماں آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ ڈرائیور کو بول دیں یا ملازم کو بھیج دیں، میں کوئی اس کا محافظ نہیں ہوں جو اسے بازار لے کر پھروں۔ ملازم تو مارکیٹ گیا ہوا ہے اور ڈرائیور کی طبیعت خراب ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ بڑی ماں نے سختی سے کہا، ایک بیمار عورت کی بات سننا گناہ ہے کیا؟ بس 10 منٹ کا راستہ ہے، جاؤ اور جلدی دوا لے کر آؤ، زیادہ نخرے مت کرو۔ اذلان نے دانت کچکچاتے اور غصے سے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے پاس بڑی ماں کو انکار کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے کونے میں کھڑی فارینہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے زمین پر دیکھ رہی تھی۔ چلو اب کھڑے ہو کر تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ اذلان نے کڑوی آواز میں کہا اور بغیر رکے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فارینہ نے جلدی سے اپنے چادر کا پلو ٹھیک کیا اور ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے لان میں نکل آئی۔ باہر اذلان کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے کار کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ فارینہ نے آہستہ سے پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے اذلان کی غصے سے بھری آواز گونجی، پیچھے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے آ کر بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنی نوکرانی کو بٹھا کر گھوم رہا ہوں؟ فارینہ کا دل بھر آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا دروازہ کھولا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کار کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اذلان نے سٹارٹ کا بٹن دبایا اور گاڑی کو ایک جھٹکے کے ساتھ گیٹ سے باہر نکال لیا۔ سڑک پر ہلکی ٹریفک تھی، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اذلان کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا جبکہ فارینہ ڈر کے مارے سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کی نظریں بار بار اپنی انگلیوں پر جا رہی تھیں جو آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ بڑی ماں نے فارینہ کو ایک کونے میں بلا کر سمجھایا تھا، دیکھو فارینہ، مرد کا غصہ اوپر کا ہوتا ہے، اندر سے وہ موم ہوتے ہیں، تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ جب کار میں بیٹھو گی تو کسی نہ کسی طرح تھوڑا قریب ہو کر بیٹھنا یا راستہ بتاتے ہوئے ہلکا سا اس کا بازو یا ہاتھ پکڑ لینا۔ جب وہ تمہیں بے سہارا محسوس نہیں کرے گا تو اس کا دل پگھلے گا۔ یہ گھر تمہارا ہے، اسے اپنا حق سمجھو۔ بڑی ماں کی وہ باتیں اس وقت فارینہ کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اذلان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا۔ سامنے میڈیکل اسٹور آ چکا تھا۔ اذلان نے گاڑی کو بریک لگائی اور غصے سے بولا، یہی ہے نا وہ میڈیکل اسٹور؟ اترو جلدی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، سارا دن تمہارے ساتھ آوارہ گردی نہیں کر سکتا۔ فارینہ نے گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پتھر پر آ گیا اور وہ سنبھل گئی۔ یہ دیکھ کر اذلان نے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا اور غصے سے بولا، دھیان سے نہیں چل سکتی کیا؟ ہر وقت گرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ فارینہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور جلدی سے دکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے بڑی ماں کی بتائی ہوئی ساری دوائیاں دکان والے سے لیں، پیسے چکائے اور باہر نکل آئی۔ جب وہ واپس کار کی طرف آ رہی تھی تو اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ آ کر واپس اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں دواؤں کا لفافہ تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے دیکھا کہ اذلان کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ گیئر پر۔ فارینہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہیں اٹھا کر اذلان کے چہرے کو دیکھا جو سڑک پر ٹریفک کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دوا مل گئی ہے، فارینہ نے دھیمی اور کانپتی آواز میں بتایا۔ اذلان نے طنزیہ انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا میں اندھا ہوں جو مجھے نظر نہیں آئے گا؟ شکر کرو جلدی مل گئی، ورنہ رات یہیں سڑک پر گزارنی پڑتی۔ اس نے ہمت کی اور بڑی ماں کے کہنے پر گاڑی کے ہلکے جھٹکے کے دوران اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور انجانے میں اذلان کے ہاتھ کو چھو لیا۔ اذلان کو جیسے ہی کسی کے چھونے کا احساس ہوا، اس نے فوری طور پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور گاڑی کو سڑک کے کنارے ایک جھٹکے سے بریک لگا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے گھور کر فارینہ کی طرف دیکھا اور سخت غصے میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس نے کہا تمہیں مجھے ہاتھ لگانے کو؟ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، وہ بس گاڑی کو ہلکا سا جھٹکا لگا تو میرا ہاتھ لگ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اذلان نے غصے سے اپنا سر اسٹیئرنگ پر مارا اور بولا، بس کرو اپنے یہ ڈرامے، تمہاری ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، اب چپ چاپ بیٹھو اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلے۔ فارینہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور سسکیاں لیتے ہوئے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔
اذلان نے غصے میں گیئر بدلا اور گاڑی کو دوبارہ بہت تیز رفتار سے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ اذلان گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فارینہ نے گاڑی سے اتر کر دواؤں کا لفافہ اٹھایا اور چپ چاپ سر جھکائے اندر آ گئی۔ اس نے بڑی ماں کو جا کر دوائیاں دیں اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو بڑی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ اذلان نے کچھ کہا ہے کیا؟ بڑی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ فارینہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکا سا جھوٹ بولا۔ نہیں بڑی ماں، سب ٹھیک ہے، بس راستے میں تھکن ہو گئی تھی، میں اب آرام کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دوسری طرف اذلان اپنے کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ یار اذلان، وہ تو ایک بچی ہے، اکیلی ہے، اور اس نے جان بوجھ کر تھوڑی چھوا تھا تمہیں، تم کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہے ہو۔ اذلان نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچے اور خود سے بولا، نہیں، وہ اس گھر کی چال کا حصہ ہے، مجھے اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ اذلان جب ناشتے کی میز پر آیا تو وہاں اس کے بڑے بھائی اور بڑی ماں پہلے سے موجود تھے۔ بڑی ماں کی طبیعت اب کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ بڑے بھائی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اذلان کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، اذلان، کب تک اس گھر میں آگ لگائے رکھو گے؟ وہ معصوم لڑکی تمہاری بیوی ہے، کوئی دشمن نہیں۔ کل رات بھی وہ روتی رہی ہے، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ اذلان نے ناشتے کی پلیٹ سے نظریں ہٹا کر غصے سے کہا، بھائی، آپ لوگوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میں نے اس شادی کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، وہ اس گھر میں زبردستی لائی گئی ہے اور میں اس بوجھ کو زیادہ دن نہیں اٹھاؤں گا۔ میں آج ہی اس جائیداد اور اس رشتے سے اپنا نام ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے کاغذات تیار کروا رہا ہوں۔ بڑی ماں یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے بولی، باز آ جاؤ اذلان، اپنی ضد چھوڑ دو۔ وہ یتیم لڑکی تمہاری وجہ سے اس گھر میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے اور تم اپنی انا کے پیچھے اندھے ہو چکے ہو۔ اگر تم نے اس کا دل دکھایا تو خدا کی قسم میرا یہ گھر تم پر حرام ہو جائے گا۔ اذلان پہلی بار بڑی ماں کو اتنا غصے میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے طنزیہ ہنسنے کی کوشش کی لیکن اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو اسی لڑکی کی اتنی ہی فکر ہے تو آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، لے جائے اپنی جائیداد اپنے ساتھ۔ یہ کہہ کر اذلان غصے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اپنے وکیل کے پاس پہنچا۔ اس نے راستے میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروائے گا، لیکن جب وہ وکیل کے دفتر میں بیٹھا تھا تو وکیل نے کاغذات سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے اذلان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ وکیل نے اینک درست کرتے ہوئے کہا، سر، آپ جس جائیداد اور زمینوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے مرحوم بھائی نے مرنے سے پہلے قانونی طور پر فارینہ کے نام نہیں بلکہ امانت کے طور پر لکھی تھی، اور ساتھ ہی یہ وصیت تھی کہ اگر فارینہ اس گھر میں عزت سے رہے گی تو سارا بزنس اور جائیداد دونوں میاں بیوی یعنی آپ اور فارینہ کی مشترکہ ملکیت بن جائے گا۔ اگر آپ نے اسے نکالا تو یہ سارا بزنس اور گھر بھی بینک اور حکومت کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ وصیت میں آپ کا نام بھی اس شرط کے ساتھ جڑا ہے۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مار دیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے بوجھ سمجھ رہا تھا دراصل اس کے اپنے مستقبل کی بنیاد تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری انا ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گئی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑاتا ہوا گھر واپس پہنچا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور بڑی ماں صوفے پر پریشان حال بیٹھی تھی۔ فارینہ کہاں ہے؟ اذلان کی آواز میں پہلی بار غصے کے بجائے ایک عجیب سا ڈر اور گھبراہٹ شامل تھی۔ بڑی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ اب کیا نیا طوفان اٹھانا چاہتے ہو تم؟ اذلان ایک لفظ بھی بولے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے دھکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ فارینہ زمین پر بیٹھی اپنے کپڑے تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ اس نے اذلان کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور کانپتی آواز میں بولی، آپ کو سامان ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ بڑی ماں کو بتا دیجیے گا کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اب میں اس گھر میں کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ فارینہ جیسے ہی تھیلا اٹھا کر جانے کے لیے اٹھی، اذلان کا دل زور سے دھک سے رہ گیا۔ اس کے اندر کا سارا غرور، ساری ضد ایک لمحے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اذلان نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے کے پاس اس کا راستہ روکا
اور اس کا تھیلا لے کر دور فرش پر پھینک دیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اذلان کی آواز بھر آئی تھی۔ اس میں اب کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک اپنائیت اور شرمندگی تھی۔ فارینہ نے حیرت اور ڈر سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب سختی کے بجائے خلوص تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ ہی تو چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، تو اب میں جا رہی ہوں۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور پھر آہستہ سے فارینہ کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بالکل نرمی سے بولا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی فارینہ، میں نے تمہیں ایک بوجھ سمجھا، اپنی انا کی آگ میں تمہیں بہت دکھ دیے، لیکن اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ فارینہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، لیکن اس کی آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسو اور ہونٹوں پر آئی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اقرار میں سر ہلا دیا۔ باہر کھڑکی سے سورج کی سنہری دھوپ اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی اور دونوں کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو چکا تھا، جہاں نفرت کی جگہ محبت اور عزت نے لے لی تھی۔